بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحتیں فرما رہے تھے. دوران نصیحت آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری جماعت صحابہ، جب الحزن جو کہ ایک جہنم کی وادی ہے، اس سے پناہ مانگا کرو. جب الحزن جو کہ ایک جہنم کی وادی ہے، اس سے پناہ مانگا کرو. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی گفتگو کو سن کر حیران زدہ ہوئے کہ یہ کون سی وادی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی جہنم میں وادی ہے کہ خود جہنم روزانہ اس سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. جہنم بھی اس وادی سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اتنی خوفناک اور اتنی ہیبت ناک وادی ہے، اور اتنا دردناک اس میں عذاب تیار ہو رہا ہے. تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس وادی میں داخل کون ہوگا؟ کون لوگ اس میں جائیں گے؟ کون سے جہنمی ہوں گے؟ کون سے لوگ ہوں گے؟ کیا ان کا برا عمل ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس وادی میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وادی میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو اپنا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں. کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے، مجھے عبادت گزار کہیں گے، مجھے مالدار کہیں گے، میری نمازوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہوں گے، عبادت گزار کہیں گے، میری سخاوت کا نام ہوگا. جیسے کہ آج کل ہمارے سوشل میڈیا پر افطاری کے دسترخوان اور سحری کے دسترخوان اور ان کی پبلسٹیاں، یہ ساری چیزیں یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب کی نہیں رہیں بلکہ ریاکاری اور دکھاوا آ گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وادی میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریاکار لوگوں سے، ریاکار دکھاوا کرنے والے لوگوں سے بولیں گے کہ بھائی کس چیز کی تمنا رکھتے ہو؟ تو وہ اللہ سے کہیں گے، اللہ ہم نے نیک عمل کیا، اس پر آپ ہمیں اجر و ثواب دیں. ہم نے نیک عمل دنیا میں کیے ہیں، آپ اس پر اجر و ثواب دیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نیک عمل تم نے کیے تھے، جس کے لیے کیے تھے انہیں سے آ کر ثواب دو. تم نے نیک عمل دنیا میں کیے تھے لیکن جس کے لیے کیے تھے آج انہی کے پاس جاؤ اور انہی سے ثواب مانگو. تمہارا نیک عمل، تمہارا کوئی بھی کام اس لیے ہوتا تھا کہ ایک تصویر لگتی تھی. جیسے حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں، اور وہ سیلفیاں اور ویڈیو اور تصویریں اسٹیٹس پہ لگائی جاتی ہیں. دنیا کو دکھایا جاتا ہے میں عمرے پہ گیا ہوں، میں حج پہ گیا ہوا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں. اور جبکہ ہماری شریعت، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ اس طرح دو کہ تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. یعنی ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ ایک ہی جسم کا ہے. حکم یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح تو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. تو دوسروں کو خبر کرنا تو یہ تو بہت ہی خطرے کی بات ہے، یہ تو بہت ہی خطرے کی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے شاگرد ان کے پاس تھے. تو شاگردوں نے درخواست کری کہ فلاں حدیث بیان کر دیں، فلاں حدیث آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ بیان کریں. حضرت ابو ہریرہ سیدھے ہو کے بیٹھے، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے رونا شروع ہوئے. اتنا روئے کہ بیہوش ہو گئے. وہ حدیث ان کی زبان سے نہیں بیان ہو رہی، بیہوش ہو گئے. پھر طبیعت بہتر ہوئی، ہوش میں آئے، پھر اس حدیث کو بیان کرنے کی کوشش کری تو دوبارہ وہی رونے کی کیفیت، وہی غشی، وہی رونا، وہی ہچکیاں. حدیث زبان پر نہیں آ رہی، روئے جا رہے ہیں، گر جائیں. پھر تیسری دفعہ اس حدیث کو بیان کیا. اس حدیث کے مفہوم اور مضمون نے حضرت ابو ہریرہ کو اتنا رلایا کہ حدیث بیان نہیں ہو رہی تھی. فرمایا
کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہنم 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی. جہنم کا آغاز 3 لوگوں سے ہوگا. جہنم میں اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کو سب سے پہلے ڈالیں گے, اس کے بعد دوسرے گنہگاروں کو ڈالیں گے. فرمایا کہ سب سے پہلے وہ سخی اور مالدار ہوگا جس نے مال تو بہت خرچ کیا تھا, ریاکاری کے لیے کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے مال خرچ کیا, تیری نیت یہ تھی لوگوں میں مالدار کہلاؤں, تجھے لوگوں نے مالدار کہہ دیا, اب تو جہنم میں جا, اللہ کے ہاں تیرا کوئی درجہ نہیں ہے. پھر فرمایا کہ دوسرا وہ شہید ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں جان دی ہوگی اس لیے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے. اللہ کہیں گے تو نے اس لیے جان دی تھی, جا تجھے دنیا میں لوگوں نے شہید کہا, تجھے مرتبہ مل گیا لوگوں کا, میرے پاس تیرا کوئی درجہ نہیں ہے جہنم میں. اور تیسرے نمبر پہ کہا کہ وہ عالم ہوگا جو علم دین لوگوں میں بیان کرتا تھا اس نیت سے کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں گے. اللہ کہیں گے دنیا میں تجھے بڑا عالم کہہ دیا گیا, اب تو جہنم میں جا. کتنے بڑے بڑے عمل ہیں, سخاوت, علوم, علم دین, شہادت, لیکن اخلاص نہیں تھا, جہنم میں چلے گیا. اس لیے وہی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت سارے نیک کاموں کی توفیق دیتے ہیں. نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ, قرآن کریم کی تلاوتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, سخاوت, دسترخوان, سب کام ہو رہے ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے افطار کرانے پر بڑا ثواب ہے. کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے افطار کرا دینے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس کو حوض کوثر سے جام کوثر پلاؤں گا. کسی نے اگر روزے دار کو افطار کرایا ہے, لیکن اگر جام کوثر, حوض کوثر پہ ہم اس وقت پہنچیں گے جب یہ روزے کا ثواب تو ہمارے ساتھ ہو. افطار کرانے کا ثواب, جب افطار کرانے کا ثواب اس لیے ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بن رہی ہے کہ بھائی فلاں جگہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو اللہ کے یہاں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے اپنے عمل کو, حدیث شریف میں قرآن کریم کی آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم کل قیامت کے دن عمل کا وزن کریں گے. عمل کا وزن کیا ہے کہ اگر عمل میں اخلاص ہوگا تو اس عمل پر اجر و ثواب ملے گا, اور اگر وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو اس عمل پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اپنے عمل کو اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں. زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس زکوٰۃ میرے ذمے ہے یا نہیں ہے. اگر کسی کی ملکیت میں اتنا پیسہ, اتنے سونا, اتنا چاندی ہے کہ ساری رقم ملا کر 1.5 لاکھ تک بن جائے, یعنی تھوڑا سونا ہے, تھوڑی چاندی ہے, تھوڑا سا کیش ہے, سب ملایا 1.5 لاکھ بن گیا, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب یہ نہیں کہ صرف سونا تو میرے پاس تھوڑا سا ہے, سونا اگر صرف تھوڑا سا ہو تو اس پر تو 7.5 تولہ ہو, اس سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر سونے کے ساتھ تھوڑے بہت پیسے ہیں, تھوڑی بہت چاندی رکھی ہوئی ہے, یا صرف پیسے ہیں, یا صرف چاندی ہے, یا سونا چاندی ہے, یا سونا پیسے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب کیا ہے, ساری مالیت دیکھی جائے گی. اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپے ہیں آج کے حساب سے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ 1.5 لاکھ جس تاریخ کو آئے ہیں, مثال ہے آج سے پہلے رمضان کا مہینہ تھا, 50,000 روپے تھے, لاکھ سے کم تھے. آج رمضان کا 14واں روزہ ہے, کہیں سے 1.5 لاکھ روپے آ گئے, جس سے جیسے ہی آج کی تاریخ میں 1.5 لاکھ آئے تو میں صاحب نصاب بن گیا, یعنی اب میں زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہوں. اب اس 1.5 لاکھ پر زکوٰۃ آج نہیں دی جائے گی, آئندہ سال 14ویں روزے کو زکوٰۃ نکالیں گے. یعنی جس دن پیسے آئے ہیں زکوٰۃ کے, ہم صاحب نصاب بن کر زکوٰۃ دینے والے بن گئے ہیں, ایک دم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے, بلکہ 1 سال پورا گزر جائے گا, اور یہ 1 سال بعد پیسے موجود ہوں گے تو ان پر زکوٰۃ نکلے گی. اب مثلا 1 سال گزرا اور آئندہ سال رمضان آیا, اس سے پہلے سارے پیسے ختم, تو پھر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے. اور آئندہ سال رمضان آیا 14ویں روزے کو, یہ 1.5 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ ہو گئے, تو زکوٰۃ 2 لاکھ کی نکلے گی. اگر یہ 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ کی ہیں تو 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ نکلے گی. اور اگر 1.5 لاکھ سے کم ہو گئے آئندہ سال رمضان میں, جب آئندہ سال 14واں روزہ آیا تو 1.5 لاکھ کی جگہ 1 لاکھ رہ گئے, تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی.